تصور کریں کہ ہماری جیب میں ایک ایسا طاقتور سپر کمپیوٹر موجود ہے۔ ہم ایک ایسا آلہ جس میں دنیا جہاں کی معلومات ہو۔ جی بالکل، جس نے آج تک لکھی گئی ہر اسلامی کتاب، تاریخ کا ہر ورق اور ہر فقہی بحث کو اپنے اندر مکمل طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی سوال کریں اور وہ سیکنڈوں میں جواب دے دے؟ ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور خطرناک لیکن موجود ہے۔ کیا ہو اگر وہ بے پناہ معلومات دینے والی مشین، یعنی وہ مصنوعی ذہانت یا اے آئی، پورے اعتماد اور روانی کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بول دے جس کی جڑیں بظاہر سچائی میں پیوست لگ رہی ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت سنگین صورتحال ہے نا؟ تو آج ہم جس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس تیز ترین طوفان میں جہاں حق اور باطل آپس میں اس قدر گڈمڈ ہو چکے ہیں کہ تمیز کرنا محال ہے، تو ہم اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس جدید مسئلے کا حل 1400 سال پرانی رہنمائی میں ملتا ہے۔ جی بالکل، یہ حقائق اور فہم کے درمیان فرق کی ایک بہت ہی شاندار منظر کشی ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف درست معلومات یا خام ڈیٹا آ جائے تو ہم خود بخود درست نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقائق کا علم ہونا اور ان حقائق کو پروسیس کرنے کا درست طریقہ کار یعنی منہج ہونا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ صحیح۔ مطلب آج کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتابوں یا علم کی کمی ہے، جی، بلکہ المیہ یہ ہے کہ اس بے پناہ معلومات کو فلٹر کرنے کا وہ خالص طریقے فہم دین دھندلا گیا ہے جو ہمیں ابتدائی مستند اہل دین یعنی سلف سے ملا تھا۔ سلف کا منہج؟ بالکل۔ ٹیکنالوجی ہمیں ایک شاندار عمارت کی تصویر تو دکھا سکتی ہے، عربی عبارتوں کے ترجمے بھی فراہم کر سکتی ہے، لیکن اس عمارت کی بنیادیں کس نظریے پر کھڑی ہیں؟ اور ان عبارتوں کا وہ فہم کیا ہے جو الہی منشا کے عین مطابق ہے؟ جی، یہ جانچنے کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کی فکری بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے جو کوئی بھی الگورتھم فراہم نہیں کر سکتا۔ اس فلٹر کرنے یا جانچنے والی بات کو ذرا ایک عملی اور جدید مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں کہ ہم نے مصنوعی ذہانت سے کہا کہ وہ جدید دور میں کسی خاص نظریے پر ایک تفصیلی مقالہ لکھ کر دے۔ وہ چند لمحوں میں ایک انتہائی شاندار روانی سے لکھی گئی تحریر ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے، جس میں قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے بھی موجود ہوں۔ بالکل، لیکن اس 90% مستند سچ کے اندر اس مشین نے 10% ایسا نظریہ یا ایسی فکری ملاوٹ شامل کر دی ہے جو بظاہر بہت پرکشش لگتی ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کے بنیادی تصور سے ٹکراتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہم میں سے ایک عام انسان جو صرف ظاہری حوالے دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، وہ تو اس 10% زہر کو بھی سچ کا حصہ سمجھ کر نگل لے گا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو اسے ہم جدید دور کی ایک اور اصطلاح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس کیسے کام کرتا ہے۔ وہ صرف ظاہری فائل کا نام نہیں دیکھتا بلکہ اس کے سورس کوڈ کو چیک کرتا ہے۔ ارے واہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرح سلف کا یہ اولین پاکیزہ منہاج ہمارے ذہنوں میں ایک طاقتور اینٹی وائرس کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی نیا نظریہ یا کوئی دلکش تقریر ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ ذہنی اینٹی وائرس فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ جی ہاں، کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو اس اصل اور خالص کوڈ سے مطابقت نہیں رکھتا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے ملا تھا۔ یہ اینٹی وائرس والی تمثیل نا واقعی اس پورے تصور کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اینٹی وائرس اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ان تمام وائرسز کا ڈیٹا بیس موجود نہ ہو۔ جی بالکل، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خطرہ کس شکل میں آ سکتا ہے، اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس عظیم گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جس کا ہم آج کی نشست میں جائزہ لے رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث؟ جی بالکل، جی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مروی حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات اور فہم دین کا ایک شاہکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی اچھائی اور نیکی کے کاموں کے بارے میں۔ بالکل، لیکن وہ
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں وہ شر انہیں آ نہ لے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سے راستے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، تاکہ ان سے مکمل طور پر بچا جا سکے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں اس سوچ پر تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہوں گا۔ جی جی بتائیے۔ کیا اس طرح ہر وقت شر کو تلاش کرنے، غلطیوں پر نظر رکھنے یا گمراہ کن نظریات کا مطالعہ کرنے میں ایک بہت بڑا نفسیاتی خطرہ پوشیدہ نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب ہم اپنا سارا وقت صرف یہ جاننے میں لگا دیں کہ کون سا نظریہ غلط ہے یا کون سا عقیدہ باطل ہے، تو کیا ہم انہی شکوک و شبہات کو اپنے اندر داخل نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے۔ عام فہم بات تو یہی لگتی ہے کہ انسان صرف مثبت چیزوں پر توجہ دے، صرف اچھائی کو اپنائے تو برائی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اس قدر دفاعی سوچ کی آخر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں بتاتی ہوں، اگر ہم اسے طب کی دنیا سے سمجھیں تو کیا ہم صرف اچھی خوراک کھا کر ہر قسم کی خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہری بات ہے کہ نہیں۔ بالکل نہیں۔ بعض اوقات ہمیں ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویکسین کیا ہوتی ہے؟ وہ دراصل اسی بیماری کے کمزور یا مردہ جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تاکہ ہمارا مدافعتی نظام اسے پہچان لے اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا شر کے بارے میں پوچھنا کوئی مایوسی یا منفی سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی اور فکری ویکسینیشن کا عمل تھا۔ ارے واہ، یہ ویکسین والا زاویہ تو واقعی سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے عربی کا ایک بہت ہی بصیرت افروز مقولہ ہے جو اس پورے فلسفے کو سمیٹ لیتا ہے کہ میں نے شر کو اس لیے نہیں پہچانا کہ شر کروں، بلکہ اس لیے پہچانا تاکہ اس سے بچ سکوں۔ کیا بات ہے! اور جو شخص خیر اور شر میں تمیز نہیں جانتا، وہ بالآخر شر میں گر ہی جاتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ باطل کس خوبصورت لباس میں چھپ کر آ سکتا ہے، ہم اس کے جال میں آسانی سے پھنس جائیں گے۔ خصوصاً آج کے دور میں، جہاں باطل کھلم کھلا اپنی بدصورتی کے ساتھ سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ خیر کا لبادہ اڑ کر آتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم حدیث کے اگلے حصے پر غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کی جو منظر کشی کی، وہ حیران کن حد تک آج کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اندھیروں کے بعد ملنے والے خیر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ شر کے آنے کی خبر دی۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، وہ اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ جی، وہ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شر کے بعد پھر ایک خیر آئے گا، لیکن اس خیر کے اندر دخن ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ یہ دخن کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سنت کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلیں گے۔ یعنی وہ بظاہر ہدایت تو دیں گے، لیکن وہ خالص ہدایت نہیں ہوگی۔ جی، ہم ان کے کچھ کاموں کو پہچانیں گے اور کچھ کو ناپسند کریں گے۔ یہ لفظ دخن، جس کا مطلب دھواں یا ملاوٹ ہے، یہ کس قدر گہرا استعارہ ہے نا؟ بالکل، دھواں یا دخن ایک ایسا استعارہ ہے جو کسی بھی خطرے کی سب سے پراسرار شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ذرا دھوئیں کی خاصیت پر غور کریں۔ دھواں کوئی ٹھوس دیوار تو نہیں ہوتا جس سے ہم ٹکرا جائیں؟ جی، دھواں خاموشی سے آپ کے ارد گرد پھیلتا ہے۔ یہ بدتدریج آپ کی بینائی کو دھندلاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہو یہ آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ نظریاتی سطح پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل اس طرح میل جائیں کہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ بالکل، جب چیزیں بالکل سیاہ اور سفید کی طرح واضح ہوں تو انتخاب کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی باشعور انسان صریح جھوٹ کو تو قبول نہیں کرتا نا۔ ہاں، لیکن جب خیر میں شر کی ملاوٹ ہو جائے، جب ایک بظاہر انتہائی معلوماتی دینی تقریر کے اندر یا AI کے مقالے کے اندر 2 منٹ کے لیے کوئی ایسا نظریہ پیش کر دیا جائے جو الہیہ اصولوں کے خلاف ہو، تو وہ دھواں ہے۔ اور یہی وہ دور ہے جہاں ایک شخص بظاہر دین کی بات کر رہا ہوگا، لیکن اس کا اسلوب اور اس کا طریقہ فہم دین سلف کے پاکیزہ منہج سے بالکل ہٹا ہوا ہوگا۔ صحیح، اور یہیں اینٹی وائرس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اس دخن کو آج کے سوشل میڈیا اور الگوریدم کے دور پر منطبق کریں تو صورتحال مزید تشویشناک ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ الگوریدم ہمیں وہی چیزیں دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمارے تعصبات کو مزید پختہ کرتا ہے،
ہم بظاہر دینی معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ معلومات ایک خاص زاویے سے کاٹ چھانٹ کر ہم تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہماری ذاتی خواہشات سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ ہاں، یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ اور پھر اس حدیث کا وہ مرحلہ آتا ہے جو در حقیقت اندر تک ہلا دینے والا ہے۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس ملاوٹ والے دور کے بعد کا پوچھا، جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خالص شر کی نشاندہی کی جس کا تصور ہی خوفناک ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے دروازوں پر بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز بات وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلانے والوں کی پہچان بتائی۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ جب پوچھا گیا کہ ان کے اوصاف کیا ہوں گے تو جواب ملا کہ وہ ہماری ہی جلدوں میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبانیں بولیں گے۔ اس ایک جملے میں تو پوری انسانی نفسیات اور مستقبل کے فتنوں کا نچوڑ رکھ دیا گیا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلانے والے کوئی غیر ملکی حملہ آور نہیں ہوں گے، یعنی وہ کسی دور دراز سیارے سے آئی ہوئی مخلوق یا ظاہری طور پر پہچانے جانے والے دشمن نہیں ہوں گے جن کے ماتھے پر ان کی برائی لکھی ہو۔ بالکل، وہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہوں گے، ہماری ہی طرح کا لباس پہنیں گے، ہماری ہی مانوس زبانوں یعنی اردو، عربی یا انگریزی میں انتہائی فصاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ان کے دلائل بظاہر بہت منطقی لگیں گے۔ جی، اور وہ جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے۔ ان کے پاس بہترین کیمرے ہوں، شاندار ایڈیٹنگ اور لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اتنی خوفناک اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ذہن ہمیشہ خطرے کو کسی اجنبی شکل میں تصور کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہماری زبان بول رہا ہے وہ یقیناً ہمارا خیر خواہی ہوگا، لیکن یہاں تو خطرہ بالکل اندرونی ہے۔ تو ایک عام انسان اس دھوکے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مطلب جب ایک شخص بظاہر قرآن و سنت کے حوالے دے رہا ہو لیکن وہ لاشعوری طور پر جہنم کی طرف بلا رہا ہو، تو ہم اس کے ارادے کو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک ایسے سمندر میں پھینک دیا جائے جہاں ہر لہر دوسری جیسی ہو اور آپ سے کہا جائے کہ پینے کا صاف پانی تلاش کرو۔ جی، اور اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں واپس اسی منہج کی طرف جانا پڑتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ سلف کا منہج۔ بالکل، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص جو حوالے دے رہا ہے وہ ان حوالوں کو اسی طرح سمجھ اور بیان کر رہا ہے جس طرح اس امت کے اولین اور پاکیزہ ترین دور کے لوگوں نے سمجھا تھا۔ کیا اس کا نتیجہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کی طرف لے جا رہا ہے، یا وہ ہمیں کسی ذاتی نظریے، کسی فرقے یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کا کوئی چور راستہ دکھا رہا ہے؟ یہ بلانے والے بظاہر دین کی بات تو کریں گے لیکن ان کی بات کا محور اکثر ذات یا انا ہوگا۔ جی، یا پھر مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کر کے اپنی ایک الگ فکری 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا ہوگا جو پہلے کسی نے نہ سنا ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سمجھ جانا چاہیے کہ دین میں ہر وہ نیا دعویٰ جو سلف کے فہم سے ٹکراتا ہو وہ دراصل اسی دخن کا حصہ ہے۔ تو اب اس تمام تر سنگین صورتحال میں جب فتنے اس حد تک بڑھ جائیں اور جہنم کی طرف بلانے والے ہمارے موبائل سکرینز پر صرف ایک کلک کی دوری پر موجود ہوں تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ حدیث کا آخری اور سب سے فیصلہ کن حصہ ہمیں اس طوفان میں ایک واضح سمت دیتا ہے۔ جی، جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں اس دور کو پالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو جواب تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو، اس عظیم تر اجتماعی وجود کے ساتھ جڑے رہو جو خالص حق پر قائم ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی نازک اور بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی، وہ کون سی؟ جب حدیث میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر موجود کسی خاص فرقے یا کسی ایسی تنظیم کا حصہ بن جائیں جس کی کوئی باقاعدہ قانونی رجسٹریشن ہو۔ بالکل، رجسٹریشن یا تنظیمی ڈھانچے تو محض آج کے دور کی قانونی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ہماری اصل دینی شناخت نہیں ہے۔
اسلام ہمیں انفرادیت پسندی یا گروہ بندی کی بجائے ایک مشترکہ کلمہ گو امت کے خالص وجود کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ خالص وجود کسی شخصیت یا نام کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید اور پاکیزہ منہج پر جمع ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور انتہائی عملی سوال پیدا ہوتا ہے جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا تھا۔ جی فرمائیے۔ اگر امت کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اور فرقے آپس میں اس قدر الجھ جائیں کہ خالص جماعت المسلمین کا وجود ظاہری طور پر نظر ہی نہ آئے، اگر کوئی ایسا متفقہ نظام موجود ہی نہ ہو اور ہر طرف صرف تقسیم ہی تقسیم ہو، تو پھر ایک سچا متلاشی حق کیا کرے؟ کیا وہ کسی ایک کمزور گروہ کا حصہ بن کر اسی فکری جنگ کا ایندھن بن جائے؟ یہ اس پوری حدیث کا وہ فکری عروج ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب معاملات بالکل تاریک ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کا راستہ کیسا ہونا چاہیے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعتزل تلک الفرق کلہا، یعنی مسلمانوں کے ان تمام مختلف فرقوں اور مکاتب فکر سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لو۔ کسی بھی ایسے گروہ کا حصہ نہ بنو جو امت کو تقسیم کر رہا ہو، اور یہ اعتزال کوئی جسمانی طور پر جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک فکری اور نظریاتی علیحدگی ہے۔ یعنی جب سوشل میڈیا پر دو گروہ آپس میں الزام تراشی کر رہے ہوں تو آپ اس بحث کا حصہ بننے کے بجائے خاموشی سے آگے گزر جائیں۔ اور اس علیحدگی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی طاقتور مثال دی کہ اگرچہ تمہیں درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ موت آ جائے اور تم اسی حال پر ہو۔ اگر ہم درخت کی جڑ چبانے کی اس مثال کو اپنے اسی اینٹی وائرس والے استعارے سے جوڑیں تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ بالکل، جب پورا سسٹم یعنی ارد گرد کا ماحول مختلف وائرسز اور کرپٹ فائلوں یعنی فرقہ وارانہ تعصبات سے بھر جائے تو درخت کی جڑ چبانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے فکری نظام کو بالکل بیسک کوڈ پر لے آئے۔ جی، وہ ان تمام اضافی اور کرپٹ فائلوں کو ڈیلیٹ کر دے جو وقت کے ساتھ مختلف لوگوں نے داخل کر دی ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس خالص اور اولین کوڈ پر گزارا کرے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ بظاہر یہ بہت مشکل ہے، وہ دنیا کی نظر میں بہت تنہا نظر آئے گا، جیسے کہ کوئی درخت کی جڑ چبا رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کا ایمان ہر قسم کی ملاوٹ سے محفوظ ہوگا۔ بالکل درست سمت میں سوچا آپ نے، اور اسی لیے علماء کرام جب اس حدیث پر تدبر کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ذرا سوچئے 1400 سال قبل جب حق کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے ان پوشیدہ خطرات کی ایسی تفصیلی منظر کشی کی جو آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور پر منوعن صادق آتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقتی اختلافات اور شخصیات پر تنقید کرنے والے گروہوں کا حصہ بننے کے بجائے ہمارا اصل مقصد خالص الہی رہنمائی پر قائم رہنا ہے۔ ہم اختلاف کو علمی اور باوقار انداز میں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسے امت کی تقسیم کا باعث نہیں بننے دے سکتے۔ تو اگر ہم اپنی اس پوری تفصیلی فکری نشست کی تمام باتوں کو سمیٹیں تو اس کا اصلاحی خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اس دور کے آلات کا استعمال کرنا ہے۔ ہم مصنوعی ذہانت کا استعمال بھی کریں گے، انٹرنیٹ پر اسلامی ادب بھی پڑھیں گے۔ فکری معیار، ہمارا وہ اندرونی قطب نما اور ذہنی اینٹی وائرس ہمیشہ سلف کا وہ پاکیزہ منہج ہونا چاہیے جو ہمیں ہر قسم کے دخن اور جہنم کی طرف بلانے والے ہر شر سے بچا کر سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کی طرف لے جائے۔ اور اس فکری تنہائی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں۔ جب انسان ہجوم کے وقتی نعروں سے الگ ہو کر خالص حق کے راستے پر چلتا ہے تو اسے ظاہری طور پر تنہائی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تنہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا دوسرا نام ہے۔ جی، یہ اس امت کے عظیم تسلسل سے جوڑنے کا نام ہے جو صحابہ کرام سے شروع ہو کر قیامت تک جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک آخری اور انتہائی گہرے فکری سوال پر غور کریں۔ جی ضرور۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ عظیم انسان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں سانس لے رہے تھے۔
ان کے سامنے جبرائیل امین وحی لے کر اترتے تھے، وہ براہ راست نبوت کے سرچشمے سے سیراب ہو رہے تھے، اور اس انتہائی محفوظ ماحول میں ہونے کے باوجود وہ اپنے ایمان کے تحفظ اور مستقبل کے شر سے بچنے کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ اچھائی کے بجائے برائی کے راستوں کی نشاندہی مانگتے تھے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں جو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں، جہاں معلومات کا ایک بے قابو طوفان ہے، جہاں الگورتھم ہر سیکنڈ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بظاہر ہماری ہی زبان بولنے والے اور جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہماری اسکرینز پر صرف ایک انگوٹھے کے اشارے پر موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس قدر بیدار مغز اور محتاط تھے، تو ہمیں اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ واقعی یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کہیں ہم اس دھوئیں کے اتنے عادی تو نہیں ہو گئے کہ اب ہمیں دم گھٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے مطالعے کا اثر نو جائزہ لیجیے اور اس خالص منہاج کے اینٹی وائرس کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیے۔ آج کی اس فکری نشست میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیے گا۔